बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और लाइक के बटन को दबाया करें, कमेंट से आगाह किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चीन जो हमारा हमसाया मुल्क, ब्रादर मुल्क, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके साथ हमारी दोस्ती हिमालय से बुलंद, शहर से मीठी, समंदरों से गहरी, लेकिन चीन बहसीयत मुल्क जो लोग जानते हैं चीन की सफारतकारी को, तर्ज़ हुकूमत को, चीन आम तौर पर दूसरे ममालिक के मामलात में बयानबाजी हरगिज़ नहीं करता। मुबारकबाद, मुबारक सलामत, बस। अलबत्ता चीन को अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी मुल्क से, जैसे कि अमेरिका, भारत, तो फिर वो उसके जो दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान हैं उनकी जानिब से आम तौर पर स्टेटमेंट दी जाती है। चीन को अगर एक खामोश प्लेयर कहा जाए तो बेजाना होगा, बढ़ के मारने वाला मुल्क नहीं है। लेकिन चीन की जानिब से जब चीन के सदर की जानिब से जब एक मुबारकबाद का लंबा चौड़ा पैगाम आए जिसमें तमाम चीज़ों का अहाता किया जाए, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये गैर मामूली सूरत हाल है। आसिफ अली ज़रदारी सदर मुंतखब हो गए, उधर वो सदर मुंतखब हुए, हल्फ उठाया तो फौरी तौर पर चीन के सदर शी जिनपिंग, उनकी जानिब से मुबारकबाद का जो पैगाम आया है, मेरा ख़्याल है वो पाकिस्तान के मुखालफीन, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर या बाहर हैं, उनकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है, उनकी तकलीफ़ों में इजाफ़ा करने के लिए काफ़ी है। चीन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुंतखब होने पर भी मुबारकबाद दी थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो मुबारकबाद जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये यकसर मुख्तलिफ है, और ये उस वक्त दी गई है। और आसिफ अली ज़रदारी, जो लोग शायद हमारे यहाँ लोगों को मालूम नहीं है कि सी पैक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, ये आसिफ अली ज़रदारी का ब्रेन चाइल्ड, इसकी बुनियाद जो है वो आसिफ अली ज़रदारी के दौर में रखी गई। मैं आपको बड़े वसूख से ये बता सकता हूँ कि मेरे एक कज़न हैं, वो FBR के मेंबर रिटायर हुए हैं, और उस वक्त 2011 में, यानी 10-11 में वो चीन में थे, पाकिस्तानी सफारतखाने में तैनात थे, और वो उस वक्त सी पैक पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, जो पेपर वर्क होता है। अब मैं उनका नाम ले लेता हूँ, सरदार अमीनुल्लाह उनका नाम है। वो बीजिंग एम्बेसी में इकनॉमिक कमिश्नर के ओहदे पर तैनात थे। सरदार अमीनुल्लाह जो मेरे कज़न हैं वो FBR से मेंबर सेल्स टैक्स या इसमें वो रिटायर हुए हैं, तो सारी दुनिया जानती है। तो ये मैं अपने तौर पर बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये जो प्रोग्राम था, एटमी प्रोग्राम, उसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, और इस प्रोग्राम पर काम ज़ियाउल हक ने भी जारी रखा, इसहाक़ खान ने भी जारी रखा। इसहाक़ खान की बड़ी खिदमात हैं, और तमाम उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ। लेकिन वो धमाके जो हैं वो 28 मई 1998 वाले, वो नवाज़ शरीफ के हिस्से में आए। इसी तरह आसिफ अली ज़रदारी ने ये सारा सिलसिला इसका आगाज़ किया, और बिलाखिर वो जो प्रोजेक्ट्स जो साइन हुए या मुआहदे जो दस्तखत हुए या सी पैक पर जो काम का आगाज़ हुआ, वो नवाज़ शरीफ के दौर में हुआ। तो ये एक तसलसल था, इसे रोका नहीं गया। लेकिन बदकिस्मती उधर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई 2018 में, और उधर सी पैक को कैप फ्रीज वाइंड अप कर दिया गया। जहाँ प्रोजेक्ट्स थे वहीं छोड़ दी गई। यहाँ तक कि वज़ीर जो हैं उस वक्त के, रज़ाक दाऊद, ये मुराद सईद वग़ैरह, इसमें कमीशन खाए गए हैं, इसमें करप्शन हुई है, इसमें घपले हुए हैं। फिर उसका जो हमें नुकसान हुआ वो हम सब जानते हैं। अब ये जो आसिफ अली ज़रदारी को चीनी सदर ने, उनको पता है ना कि ये प्रोजेक्ट, इसके बानी जो हैं, इसके
جو معمار کہہ لیں یا اس کے جو بھی آپ نام دے دیں، وہ آصف علی زرداری ہیں۔ اس کے خالق کہہ دیں، مفکر کہہ دیں، جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں مفکر پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، تو یہ سی پیک کا خواب بھی آصف علی زرداری کا خواب ہے، چین کے ساتھ مل کر۔ تو انہوں نے جو جملے کہے، اب دیکھیں جو سفارتکاری کی زبان ہوتی ہے نا، اس کو ڈیکوڈ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس طرح نہیں کہتے کہ جی ہم تو آپ پر قربان، دامے درمے سخنے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کم وقت میں دھوپ ہو چھاؤں، گرمی ہو سردی ہو، نو۔ سفارتکاری کی ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ مجھے کیسے پتہ ہے سفارتکاری کی لینگویج، تو میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ظاہر ہے ہمارے بھی کوئی بہت قریبی عزیز سفارتکار ہیں، خیر یہ معاملہ ذاتی پھر وہ شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے چینی صدر نے کہا کہ پاک چین جو دوستی ہے، آہنی دوستی، یعنی صدر آصف علی زرداری کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آہنی دوستی تاریخ کا انتخاب اور عوام کا قیمتی خزانہ ہے۔ تاریخ کا انتخاب اور عوام کا قیمتی خزانہ ہے۔ چین اور پاکستان اچھے پڑوسی، یہ سنیے گا، اچھے پڑوسی، اچھے دوست، اچھے شراکت دار اور اچھے بھائی ہیں۔ صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک نے سی پیک کی تعمیر میں مثبت نتائج حاصل کیے۔ پاکستان اور چین نے قریبی اعلیٰ سطح کے تبادلے برقرار رکھے اور دونوں ممالک نے بنیادی مفادات سے متعلق امور پر ایک دوسرے کی حمایت کی، یعنی دونوں کے مفادات۔ پاکستان چین کی وہ مین لینڈ، وہ جو ایشو ہے جو تائیوان کا، اس پر چین کی حمایت کرتا ہے۔ چین پاکستان بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے، بغیر کسی شرط کے، کشمیر پر پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ چین پاکستان تعلقات کی یہ جو نوعیت ہے، یہ یعنی ان کے آصف زرداری کے ساتھ اہمیت مزید نمایاں ہو گئی ہے۔ مختلف شعبوں میں عملی تعاون آگے بڑھانے کے لیے صدر زرداری کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ اب اس کی جو انگریزی کی جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ تو بڑا میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بتایا ہے۔ اس کی جو انگلش میں جو چائنیز جو نیوز ایجنسی ہے، زنہوا یا شنوا، جو بھی اس کا نام ہے، اس کے مطابق یہ بڑے نپے تلے لیکن مدلل انداز سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ چین کو یہ پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کچھ بھی ہو جائے، وہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے چین کے ساتھ تعلقات، چاہے وہ سی پیک کا معاملہ، کوئی اور معاملہ، پر تھوڑی سی بھی آنچ آئے۔ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی چیئرمین تھے ذوالفقار علی بھٹو شہید، چین سے دوستی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ شخصیت تھے جن کی وجہ سے چین اور امریکہ کی دوستی ہوئی، یہ انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے وہ تحریر کہیں میں نے پڑھی تھی کہ جب وہ چیئرمین ماؤ زے تونگ بھی کہتے ہیں، ماؤ زے تونگ، جب وہ جو ان کے انقلاب کے بانی تھے، جب ذوالفقار علی بھٹو وہاں پر گئے ایک مرتبہ، اس وقت بیجنگ کو پیکنگ کا کہتے تھے، تو ادھر تو چیئرمین ماؤ بیمار تھے، صاحب فراش تھے، انہوں نے اس وقت کے چین کے وزیر اعظم زو این لائی، جن کو پاکستان میں لوگ چو این لائی کہتے ہیں، بڑے پاپولر وزیر اعظم تھے، ان کا ہاتھ اس طرح پکڑا، اور پتہ نہیں اب وزیر اعظم، میرا خیال ہے وزیر اعظم ہی تھے اس وقت، تو اور ادھر ذوالفقار علی بھٹو کا ہاتھ پکڑا اور اس طرح دونوں کے ہاتھ میں لائے اور اپنا ہاتھ اوپر رکھ کے یہ کہا اپنے وزیر اعظم سے، چو این لائی سے، کہ تم یعنی چین اور پاکستان آپس میں اس طرح ہیں بھائی بھائی جس طرح تم دو ہو، اور پاکستان کو کبھی اپنے آپ سے الگ نہیں کرنا۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ یہاں پر ایسی کیا کہیں کوئی ایجنڈا ہی لے کر آئی نا وہ حکومت
سی پیک کا بیڑا غرق کر دیا. وہ جنرل کیا نام تھا، لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ، وہ پیزے والا، بالکل تباہ کر کے رکھ دیا. چین ہم سے ناراض ہو گئی. کوئی پاکستان کا ایسا مخلص دوست ہے، کوئی ایسا مخلص دوست ہے جو پاکستان سے وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ناراض نہ ہوا ہو؟ اب امریکہ بھارت کو چھوڑ دیں، کوئی ایک ایسا ملک، اس کا نام بتا دیں آپ، جو کہ اس دور میں پاکستان سے ناراض نہ ہوا ہو. سعودی عرب، یو اے ای. میں کسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ سعودی عرب کے فرما روا یا جو بھی ان کے جو ولی عہد کہہ لیں، جو بھی عربی طور پر تو وہ بادشاہ ہیں محمد بن سلمان. یو اے ای کے جو صدر ہیں شیخ زید بن سلطان ال نہیان کے صاحبزادے شیخ محمد بن زائد، ان کے قطر کے امیر کے عمران خان کے بارے میں، ان کی حکومت کے بارے میں کیا خیالات اور تاثرات ہیں، یہ کسی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور اس کا ذکر کروں گا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس دور میں ہم سے ناراض نہ ہوا، خواہ وہ امریکہ تھا، خواہ وہ انڈیا تھا، خواہ وہ انڈیا تو خیر ہمیشہ ہی اس طرح، چین ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، یورپی یونین، فرانس، برطانیہ دورہ بالکل فائنلائز ہو چکا. بورس جانسن کی حکومت تھی، یہاں سے عمران خان نے سرکاری دورے پر جانا تھا، ڈیٹس فائنلائز ہو گئی ہیں، ان موقع پر نہیں گئی کیونکہ بشرا بی بی نے کہا کہ آپ نے برطانیہ نہیں جانا، یہ آپ کے لیے نوست ہو جائے گا، آپ کی حکومت چلی جائے گی. کیوں؟ برطانیہ میں عمران خان کے صاحبزادے تھے جہاں عمران خان سے ملتے. عین ممکن ہے برطانیہ میں جمائمہ عمران خان سے ملتی، جمائمہ کے بھائی اس سے ملتے، اور کوئی نہ ملتا، عمران خان کی اولاد تو ملتی. تو اس وجہ سے برطانیہ بھی ناراض ہو گیا، ہالینڈ ہم سے ناراض تھا، اسکینڈینیوین کنٹریز کو تو آپ چھوڑ دیں. تو اب یہ جو چین کے صدر نے جو بیان دیا ہے، میرا خیال ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. آج بھی ملک میں وہ احتجاج تو کر رہے ہیں، اکا دکا دائیں بائیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا یہ فضل آؤٹ ہو جائے گا. یہ ہفتہ وار احتجاج کب تک چلے گا؟ سمجھ نہیں آتی. ایک طرف سے وہ الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں، حلف بھی اٹھاتے ہیں اسمبلیوں کا، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں، صدر کے وزیر اعظم کے انتخاب میں بھی حصہ لیتے ہیں، صدر کے انتخاب میں بھی حصہ لیتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں نہیں یہ چوری شدہ مینڈیٹ ہے، یہ اسمبلی تو ہم مانتے ہی نہیں. اب جو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بنے گا وہ کہہ دینا کہ جی ہم نہیں مانتے، میں لیڈر آف دی، میں یہ مراحت حاصل نہیں کروں گا، میں یہ نہیں، سب کچھ لینا بھی ہے ساتھ میں. اتو کھائی، کیا کہتے ہیں، اندروں کھائی جاؤ، اتو رولا پائی جاؤ. یہ ہے پی ٹی آئی کی پالیسی. لیکن اس طرح کی دو نمبر پالیسی یا سیاست میں دو نمبری زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی، اور اب وہ وقت آنے کو ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.